اللہ کے नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अला इन्न फिल जसदी मुद्गा, कि इंसान के जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है। अगर वो सही सलामत है, वो सेहतयाब है, सेहतमंद है, तो पूरा जिस्म इंटैक्ट होगा और हेल्दी होगा। अगर उस गोश्त के टुकड़े में ख़राबी आ जाए, फसाद आ जाए, तो पूरा जिस्म जो है ख़राब हो जाता है। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, अला वहियल क़ल्ब, ये जान लो वो हिस्सा तुम्हारा दिल है। और आज इंशाअल्लाह हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ अल-ग़ज़ब, विच इज़ एंगर, गुस्सा। बिफोर आई मूव ऑन, एक बंदा ये सवाल उठा सकता है कि क्या वजह है या किस चीज़ के लिए मैं अपने आप को बेहतर करूं, वो मोटिवेटिंग इफ़ेक्ट क्या है। इंशाअल्लाह अभी जैसे ही हमारी सीरीज़ आगे चलेगी, हम और भी बीमारियों का जिक्र करेंगे और कैसे हम इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। इंशाअल्लाह वो भी हमारे सामने आ जाएगा। जो सबसे एसेंशियल बात है वो ये कि बंदा जब अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है, वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना चाहता है, एंड ही वांट्स टू चेंज हिमसेल्फ फॉर गुड, वो क्यों करता है? नंबर वन, उसको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, उसको कॉन्शियस डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और इससे ऊपर की बात यह है, वो अपने आप को बेहतर इसलिए बनाता है क्योंकि वो अल्लाह को राज़ी करना चाहता है। वो चाहता है कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ ना हो, मुझसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वो मेहनत करता है, कोशिश करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज इंशाअल्लाह हम एक ऐसी बीमारी जिसे हम गुस्सा कहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि गुस्सा एक ऐसा बीस्ट है जो कि एक पिंजरे में है, केज में है, और ये बस पिंजरे से बाहर निकलना चाहता है और ये अपने आप को रोक नहीं पाता। जैसे ही ये उस पिंजरे से बाहर निकल जाता है तो करता क्या है कि ये कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने आप को रोक नहीं पाता, और जो भी उस बीस्ट के सामने आता है वो उसको नुकसान पहुंचाता है और उसको बर्बाद तबाह कर देता है। और ऐसा बीस्ट अपने मालिक के लिए कोई फ़ायदा लेके नहीं आता। एक शख्स आया रसूलुल्लाह के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहता है कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे ये बताएं कि क्या चीज़ मुझे अल्लाह ताला के गुस्से और अल्लाह ताला के गज़ब से बचा सकती है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तग़ज़ब, गुस्सा मत हो, अपने गुस्से को कंट्रोल करो, गुस्से को अपने ऊपर हावी ना होने दो। और उलमा कहते हैं कि जब हम गुस्से की बात करते हैं, एंगर पर से इज़ नॉट प्रोहिबिटेड, यानी गुस्सा आना बंदे के अंदर एक ये नेचुरल टेंडेंसी है। लेकिन अगर ये गुस्सा अनटेम्ड हो, गुस्सा आपके ऊपर हावी हो जाए और जो आपका इंटेलेक्ट है उसको कवर अप कर ले, तो होता क्या है कि वो बंदे की जो समझ बूझ है उस पर जो है उसको कंज्यूम कर देता है, और फिर अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तो वो बंदे को बर्बाद भी कर देता है। और इंशाअल्लाह इस सीरीज़ में जो हमारा तरीक़ेकार होगा वो ये कि हम सबसे पहले कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स देखेंगे जिससे बंदा ये रियलाइज़ करे कि ये कहीं प्रॉब्लम मेरे अंदर तो नहीं है। यू नो, एज यू गो टू अ पर्टिकुलर क्लिनिक और हॉस्पिटल, तो वहाँ पे ना आपको एक चार्ट मिलता है, तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं, ये सिम्टम्स पाई जाती हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके अंदर ये बीमारी हो। सिमिलरली अगर एक बंदे की ज़ुबान उसके कंट्रोल में नहीं है, ही इज़ हैविंग एन अनकंट्रोल्ड टंग, और जब भी वो डिस्कशन करता है किसी के साथ, और अगर डिस्कशन से बात आगे बहस तक पहुंच जाए, तो वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता, और वो जो बहस है, वो जो डिस्कशन है, बड़ी हीटेड डिस्कशन बन जाती है। और अगर बंदा ये देखे कि कोई भी काम उसके मिजाज के मुताबिक नहीं हो रहा, तो इमिडिएटली उसका जो गुस्सा है वो फ्लेयर अप कर जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है। और एक ये भी साइन है और ये भी सिम्टम है कि बंदे के अंदर गुस्सा इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से जो उसके फैमिली टाइज़ हैं, जो उसकी रिश्तेदारियां हैं, वो टूट चुकी हैं। गुस्से की अलामत एक ये भी है कि आपने अपनी ज़िंदगी को बड़ा मुश्किल बना दी है अपने लिए।
हो सकता है कि आपसे पहले कोई ऐसा काम हो या आपने कोई ऐसी बात की हो, आपको अभी भी उसका रिग्रेट लगा हुआ है। हालाँकि आपने उस बंदे से बात कर भी ली, उससे आपने अपोलोजाइज़ भी कर लिया, लेकिन दैट थिंग इज़ देयर इन योर माइंड कॉन्स्टेंटली, और जब भी आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आप गुस्से में आ जाते हैं, आप बड़े फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करते हैं। और ये भी एक अलामत है गुस्से की कि बंदे ने अपने इर्द-गिर्द बड़ा ऑप्रेसिव एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, और उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उससे मुलाकात करने नहीं आते, उससे डरते रहते हैं कि अगर हम इस बंदे से मुलाकात के लिए जाएंगे तो ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकेगा और ये फिर जो है भड़क उठेगा, इसको गुस्सा आ जाएगा। और गुस्से की एक अलामत ये भी है कि बंदा अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं, जो अल्लाह ताला ने तकदीर में लिख दिया है, उस पर राज़ी ना हो और उसको डिस्कम्फर्ट फील हो जब भी कोई कलामिटी, कोई मुसीबत, कोई परेशानी इसके सामने आती है। तो ये करता क्या है, ये भूल जाता है ये तो मेरे रब का फ़ैसला है, इस पे मुझे सब्र करना चाहिए, और इंशाल्लाह अगर मैं सब्र करता हूँ तो अल्लाह ताला इसका मुझे बेहतरीन अजर अता फ़रमाएंगे। तो ये बंदा दरअसल भूल जाता है कि मुझे अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है, भेजने का मकसद क्या था, ताकि मैं अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके पे चलूँ, और ये मेरे लिए आजमाइश है। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि ये जो ज़िंदगी है ये दारुल इम्तिहान है, यहाँ पे हम सबका टेस्ट लिया जा रहा है। और एक और अलामत जिससे बंदा ये चेक कर सकता है कि मेरे अंदर गुस्सा है कि नहीं, कि आज हम जब देखते हैं कि सोशल मीडिया में हमें डिफरेंट जब वीडियोस मिलते हैं कि एक बंदा दूसरे बंदे के ख़िलाफ़ हेट कमेंट्स पास कर रहा होता है और वहाँ पे एक जंग लगी हुई होती है, यू नो एज वी कॉल इट कीबोर्ड वॉरियर्स। बजाय इसके कि उस बंदे को पर्सनली अप्रोच करके उससे बात की जाए, उसकी इस्लाह की जाए, ये बंदा पब्लिकली जो है ऐसे कमेंट्स पास करता है जिससे दूसरे बंदों की दिल आज़ारी होती है। और इंशाल्लाह इस सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे, हम 2 अप्रोचेस जो है उनको साथ लेते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। नंबर 1, व्हाट इज़ द एकेडमिक ट्रीटमेंट फॉर द इलनेस विच अ पर्सन हैज़, एंड द प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट, कि बंदा प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या ले सकता है जिससे वो अपने आप को बेहतर बना सकता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट academic steps, we will be talking about the book of Allah, कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं इस बात के हवाले से, और हमारे नबी ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और देखें, ये हमें बात समझनी चाहिए, जो दुनियावी मॉरल वैल्यूज़ हैं, एक चीज़ जो दुनिया हमें बताती है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आज दुनिया वाले एक बात कहें तो कुछ अरसे बाद वो बिल्कुल यू टर्न ले लें और जो है दूसरी बात करें। कि जैसे हम देखते हैं बैक इन यूएस, अगर आप 100 साल पहले चले जाएं, द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑपोजिट जेंडर, एक मर्द और ख़ातून के दरमियान जो रिलेशनशिप है, इट वाज कंसिडर्ड एज एन एबोमिनेशन। लोग इसको सही नहीं समझते थे, लेकिन हमने देखा कि जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ा, हैविंग अ रिलेशनशिप इट बिकेम वेरी कॉमन। तो जो हमारे दुनियावी मॉरल वैल्यूज़ हैं वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो फरमाते हैं और अल्लाह के नबी ने जो फरमाया वो 1400 साल पहले भी एप्लीकेबल था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एप्लीकेबल है, और जब तक ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट कर रही है इससे लोगों को फ़ायदा मिलता रहेगा और ये एप्लीकेबल होगा इंसानों के लिए। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि हम कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमारे रब ने जन्नत मुत्तकीन के लिए बनाई है, और इन मुत्तकीन की जो बाकी क्वालिटीज़ हैं उनमें से एक क्वालिटी क्या है, वल्काज़िमीन अल-गैज़ वल-आफ़ीन अनिन-नास, ये अपने गुस्से को पी जाते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं और लोगों को मुआफ़ कर देते हैं। और जब हम मुआफ़ करने की बात करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि बंदे ने अप फ्रंट बंदे को कुछ ना कहा हो और ये ज़ुबान से तो कह दे कि तुझे मुआफ़ी है, अब मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन वो बात अपने दिल में रखे। तो इससे होगा क्या कि इसके दिल में हमेशा ग्रज रहेगी, और इससे ये अपना भी नुकसान करेगा और दूसरे का भी नुकसान होगा, क्योंकि ये जो एंगर है, ये जो हेट है, ये बंदे को अंदर ही अंदर फ्लेयर अप करती रहती है। और जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को देखते हैं,
اور الحمدللہ ہمارے نبی کی زندگی اتنی کلیئر ہے اور اتنی اپیریبل ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں نریشنز ہمیں ملتی ہیں، چاہے کوئی بڑا واقعہ ہوا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا واقعہ ہوا ہو، ہمیں نریشنز ملتی ہیں۔ اور آپ نوٹ کریں گے کہ جتنے مرضی آپ نریشنز پڑھ لیں، آپ سیرت نبوی پڑھ لیں، چھوٹے سے چھوٹے واقعے میں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کبھی بھی ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں ایسا ایکٹ کیا ہو جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو، یا ان کا غصہ اتنا زیادہ ہو گیا ہو کہ ان کے غصے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایموشنز کو اوورکم کر دیا، اور ہمارے نبی نے کوئی ایسا کام کیا جو کہ غیر مناسب ہے۔ تو یہاں سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی اخلاق کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقیناً ہمارے نبی کی زندگی میں، ہمارے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بیسٹ رول ماڈل ہے کہ ان کی زندگی کو فالو کرو۔ اور ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی جج غصے کی حالت میں ہو تو اسے دو بندوں کے درمیان فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے نبی نے یہ بھی بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس ظالم، اس بندے سے جو غصے کو کنٹرول نہیں کرتا تھا اس زندگی میں، اس سے لازماً بدلہ لیں گے، اور اس سے اس کے رائٹس لے کے جس پر اس نے ظلم و زیادتی کی ہوگی اس کو بدلہ دیا جائے گا، چاہے مظلوم نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہیں، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن لوگوں کو پورا پورا بدلہ دینا ہے۔ عقبہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اے عقبہ، جو شخص تجھ سے رشتہ توڑے تو اس کے ساتھ تو اپنا رشتہ جوڑ، اور جو تجھے ڈپرائیو کرے، جو تجھے محروم کرے، تو اس کے ساتھ بھلائی کر، اور جو تیرے ساتھ ظلم کرے تو تو اس کے ساتھ جو ہے بھلائی کرنے کا معاملہ کر، اور اگر کوئی بندہ تیرے ساتھ ناانصافی کرے، اگر تو یہ دیکھے کہ تو برداشت نہیں کر سکتا تو اس گیدرنگ سے اٹھ کر واپس باہر چلا جا، وہاں سے اٹھ کے چلا جا۔ اور ایک اور بہت پیاری نریشن ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہمارے نبی بالکل بھی انڈیسنٹ نہیں تھے، کبھی بھی انہوں نے ایسی بات نہیں کی جس سے دوسرے بندے کی دل آزاری ہو، اور جب بھی وہ مارکیٹ پلیس میں جاتے تو اپنی آواز کو پست رکھتے تھے۔ Our prophet would not shout in the markets، اور وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کرتے تھے اور درگزر کرتے تھے۔ اور دیکھیں کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت ساری احادیث سنتے ہیں، بہت ساری آیات پڑھتے ہیں، اور جلدی میں ہم شاید آگے بھی چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں کہ اس حدیث کو کس نے نریٹ کیا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے بہت اچھی اچھی باتیں کر سکتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک پرسونا بنا لوں کہ آپ کہیں کہ ابو سعد یو سیم ٹو بی اے گڈ پرسن، آپ بہت اچھے بندے معلوم ہوتے ہیں، لیکن جو میری حقیقت ہے وہ میرے گھر والے بہتر جانتے ہیں، اور بیوی سے زیادہ اور کون شخص قریب ہو سکتا ہے بندے کے، بیکاز دیز ٹو پیپل دے شیئر دا سیم روم، اور صبح شام یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، تو بیوی بخوبی جانتی ہے کہ میرے ہسبینڈ کے کیا اخلاق ہیں اور ان کے کیریکٹر کیسے ہیں۔ تو یہاں پہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اور یہ وہ ٹیسٹیمنی دے رہی ہیں، ٹیسٹیفائی کر رہی ہیں کہ میرے ہسبینڈ انڈیسنٹ نہیں تھے، وہ بہت پیاری اور اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے، وہ پیاری باتیں کیا کرتے تھے، اور برائی کا بدلہ وہ برائی سے نہیں دیتے تھے مگر وہ درگزر کرتے تھے اور لوگوں کو معاف کر دیتے تھے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کروائے کہ جب بھی وہ کسی آرگیومنٹ میں ہو، وہ پیچھے اس لیے ہٹے، I know it could be difficult at times، وہ اس لیے پیچھے ہٹتا ہے کیونکہ اگر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو یہ ایمان کی نشانی ہے، اور بندہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کروائے کہ اگر میں اس آرگیومنٹ سے، اس بحث سے واپس جو ہے پلٹ جاتا ہوں، پیچھے سٹیپ بیک کر لیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دیں گے، اور اس کا اجر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنتوں میں داخل کر دیں گے،
اور جنتوں میں ایک بہت بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے نبی مجھے وصیت کریں، تو ہمارے نبی نے بار بار اس شخص کو وصیت کی، لا تغضب، دیکھو غصہ مت کیا کرو، غصے کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دو، اگر تم ایسا کرو گے وَلَكَ الْجَنَّةُ تو جنت تمہاری ہے، تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ اور جو بندہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے، اس وقت جب اس کا غصہ بس چاہتا ہے کہ جو ہے وہ غصے سے رسپانس کرے، وہ غصے سے رپلائی کرے دوسرے بندے کو، اور ظاہری سی بات ہے اس میں بندے کو صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو جو شخص ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو سکون عطا فرمائیں گے، اطمینان عطا فرمائیں گے۔ اور اس سے بہتر کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ وہ دن جب بندے پریشان ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، خوف کی حالت میں ہوں گے، یہ بندہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے غصے کو قابو میں کر لیا، حالانکہ یہ جواب دے سکتا تھا، یہ ریٹیلیٹ کر سکتا تھا، یہ رسپونڈ کر سکتا تھا، لیکن اس نے اللہ کی خاطر جو ہے اپنے غصے کو روکا، تاکہ اللہ تعالیٰ، اس سے امید ہے وہ یہ سوچتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو اطمینان عطا فرمائیں گے جب لوگ خوف کی حالت میں ہوں گے۔ And now inshallah we will move towards practical steps۔ بندہ ریلائز کرے کہ جتنے بھی بندے ایگزسٹ کر رہے ہیں آج دنیا میں، we have to realize that we have our own shortcomings، ہمارے اندر بہت زیادہ کمی کوتاہیاں ہیں، اور نہ جانے صبح سے لے کے شام تک ہم کتنی غلطیاں کرتے رہتے ہیں، کتنے گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر ایک بندہ یہ کہے کہ جی مجھ سے غلطی دیکھی نہیں جاتی، میں اپنے آپ کو کنٹرول کر نہیں سکتا، تو اس کو چاہیے کہ یہ غور کرے شخص کہ صبح سے لے کے شام تک نہ جانے کتنی دفعہ یہ غلطیاں کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے رہتے ہیں اور ایک دم نہیں پکڑتے۔ Now can you imagine what if Allah catches you on every single sin you do؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ میں پکڑنا شروع کر دیں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو تمہارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ تمہاری ہی اپنی غلطیاں ہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص غصے کی حالت میں ہو اور وہ کھڑا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو چاہیے لیٹ جائے، تو اس سے امید ہے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ یہ رسول اللہ کی انسٹرکشن ہے کہ جو بندہ غصے کی حالت میں ہو اگر وہ بیٹھا ہے تو وہ لیٹ جائے۔ تو ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ، وہ ایک بندے کے ساتھ ڈسکشن کر رہے تھے اور ڈسکشن شاید تھوڑی سی آگے چلی گئی اور وہ ڈسکشن کے دوران وہ لیٹ جاتے ہیں۔ تو دوسرا بندہ تھوڑا سا سرپرائز ہوتا ہے کہ ابھی تو ہماری بحث چل رہی تھی، ایک دم آپ لیٹ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے نبی نے مجھے یہی فرمایا کہ اگر تمہیں غصہ آ جائے اور اگر تم اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، غصے کو کم کرنا چاہتے ہو تو لیٹ جایا کرو۔ اینڈ آئی تھنک اٹس اے پریکٹیکل اسٹیپ۔ اور ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی ہیں، ہی واز ٹیلنگ اباؤٹ ہز اینگر ایشو ایز ویل، کہتے ہیں کہ میری اپنے وائف کے ساتھ بحث چل پڑی، اینڈ ڈیورنگ دیٹ ہیٹڈ کنورزیشن ہی لائڈ ڈاؤن، وہ لیٹ جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ لیٹ گئے تو جو بیوی تھی ان کا جو ہے جو وائف تھی ان کی ہنسی نکل پڑی کہ واٹ ہیپن ٹو یو، آپ کیوں لیٹ گئے ہیں؟ تو سبحان اللہ ڈسکشن وہاں پر ہی اوور ہو جاتی ہے اور دوبارہ جو ہے ان کا معاملہ جو ہے وائنڈ اپ ہو جاتا ہے، اینڈ they were friends again الحمدللہ۔ تو یہ ایک پریکٹیکل اسٹیپ ہے۔ اور اگر غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہو تو بندے کو چاہیے کہ جا کے وضو کرے ٹھنڈے پانی سے اور ٹھنڈا پانی پیے۔ اور ایک اور بھی بندے کو کام کرنا چاہیے، جب بندے کو غصہ آیا ہو اور وہ جس گیدرنگ میں ہو، جس ماحول میں ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ گیدرنگ چھوڑ کے چلا جائے۔ جس بندے کے سامنے ہے یا جو آبجیکٹ ہے آپ کے غصے کا، اس کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے۔ اس سے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا موڈ چینج ہو جائے گا، اینڈ انشاءاللہ دس از ہاؤ یو ول کول ڈاؤن یور اینگر، اس سے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور ایک اور جو ہے ٹپ ہے کہ بندہ وہاں سے اٹھ کے کوئی اور ایکٹیویٹی کرنا سٹارٹ کر دے۔ So the person
कैन स्टार्ट प्रेइंग, वो वज़ू करके नमाज पढ़ना शुरू कर दे. ही कैन स्टार्ट रीडिंग कुरान, वो कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दे, डेफिनेटली विद ट्रांसलेशन समझ के पढ़े, और बुक रीडिंग कर सकता है. एंड ही कैन गो आउट, ही कैन प्ले फुटबॉल, क्रिकेट, जो भी उसकी जो एफिलिएशन है वो कर सकता है. एंड नॉट टू फॉरगेट जिम, इंशाअल्लाह वो जिम भी जा सकता है, वहाँ पे वर्कआउट भी कर सकता है. इससे भी जो है हमें स्टडीज़ बताती हैं कि बंदे का जो टेम्परामेंट है वो कूल डाउन हो जाता है, और इससे उसके लिए इंशाअल्लाह फ़ायदेमंद होगा. और जब बंदे को गुस्सा आ जाए तो बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन तलब करे. उसको चाहिए कि वो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, क्योंकि हमारे नबी का फरमान है, उन्होंने एक दफ़ा देखा कि दो शख्स आपस में लड़ रहे थे, बहस कर रहे थे, और जो है गुस्सा बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ था दोनों बंदों को. तो हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं एक ऐसा कलिमा जानता हूँ, अगर ये शख्स वो कलिमा कह दे तो इसका गुस्सा चला जाएगा. और वो कलिमा क्या है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. एक और हदीस है जो कि मेरे दिल के बड़े करीब है, और मैं समझता हूँ कि हर वो शख्स जो वाकई अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है, जो वाकई अपने नफ्स पर काबू पाना चाहता है, तो उसको चाहिए कि इस हदीस पर गौर करे और इस हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारे. तो इंशाअल्लाह इसको बहुत फ़ायदा होगा. हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं उस शख्स को एक घर की गारंटी देता हूँ जन्नत के वस्त में, जन्नत के दरमियान में, जो आर्ग्यूमेंट को छोड़ देता है ये जानते हुए कि मैं सच कह रहा हूँ और मैं हक पे हूँ. तो ऐसे बंदे को अल्लाह ताला जन्नतों में दाखिल करते हैं, और जन्नतों में कहाँ पे? जन्नत के वस्त में. तो ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है जो हमारे नबी ने हमें दिलाई कि बंदा अगर सच कहते हुए और हक पर होते हुए वो आर्ग्यूमेंट छोड़ देता है कि देखो मैं इस आर्ग्यूमेंट में आगे नहीं जाता, आई हैव टू लीव दिस आर्ग्यूमेंट देन एंड देयर, अगर वो ऐसा कर देता है तो कितना बड़ा रिवॉर्ड है. अल्लाह के नबी ने बशारत दी कि इस बंदे के लिए जन्नत है. और अल्लाह के नबी ने जो है हमारी हिम्मत बढ़ाई, फरमाया कि मैं उस शख्स को जन्नत में एक बुलंदो बाला जगह पे एक घर की बशारत देता हूँ जो अपने इखलाक को, अपने कैरेक्टर को बेहतरीन बना देता है. और जो बंदा ये समझता है कि उसके अंदर गुस्से का एलिमेंट ज़्यादा है, तो जान लें कि कभी भी आप गुस्से की हालत में स्पॉन्टेनियस एक्ट मत करें, कि इमीडिएट एक्ट मत करें, सोच समझ के रुक जाएं. और यही हमारे नबी की भी इंस्ट्रक्शन है. फरमाया कि या तो अच्छी बात कहो, अगर नहीं कर सकते तो अपनी ज़ुबान को लगाम दे के रखो, ज़बान बंद कर लो, उसको ताला लगा दो. और कभी भी गुस्से की हालत में ऐसे अल्फाज मत कहें कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो हालांकि बहुत अच्छे काम करता हूँ, फ़लाँ शख्स को देखो वो तो इतना प्रैक्टिसिंग भी नहीं है, फिर भी वो कितनी अयाशी कर रहा है, कितना इंजॉय कर रहा है. क्योंकि इस बंदे को एहसास है, ये इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल में लेके आता है. इसको पता है कि अल्लाह ताला हर बंदे को उसकी मिजाज और डिफरेंट तरीके से उसको आजमा रहे हैं. हर बंदे का अपना अपना टेस्ट है. किसी को ज़्यादा माल दे के आजमाया जाता है, किसी को कम माल दे के आजमाया जाता है. और अगर गुस्से की हालत में किसी को आप बुरा भला कह ही दें और आपने उस बंदे की दिल आज़ारी की है, तो जब गुस्सा आपका थम जाए, गुस्सा नीचे चला जाए, तो बंदे को चाहिए कि उस बंदे के पास जाके प्राइवेटली अपोलोजाइज़ करे, उससे माजरत करे. तो इससे उम्मीद है कि इस बंदे का भी दिल साफ़ हो जाएगा और वो भी आपको जो है माफ़ कर देगा. और अगर आपसे कोई ऐसी गलती हुई है कि आपने मजमे में, इट इज़ एसेंशियल फॉर यू टू अपोलोजाइज़ इन द पब्लिक, तो लोगों में बैठते हुए आप अपोलोजाइज़ करें. तो इससे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर ये आप अपनी आदत बना लेते हैं तो आप एक दफ़ा स्लिप करेंगे, दो दफ़ा स्लिप करेंगे, बट फॉर द थर्ड टाइम आप कहेंगे कि नहीं, इस बार मैंने स्लिप नहीं करना, मैंने गुस्से में कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मेरी बाद में जाके जो है बेइज्जती हो या लोग कहें कि ये बार बार जो है ये स्लिप कर जाता है. तो इंशाल्लाह दिस इज़ वन ऑफ द टिप विद विच यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर एंगर इंशाल्लाह. और आप ये हमेशा अपने आप को रिमाइंड करवाते रहते हैं कि जो शख्स इस दुनिया में मजलूम है वो अपना दिफा नहीं कर सकता, और एक बंदा चाहे वो मालिक हो, चाहे वो बिज़नेस ओनर हो,
وہ ظلم کر رہا ہے دوسرے بندے کے اوپر، تو یہ بندہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مظلوم کا دفاع کرتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو اس کا حق لازماً دلوا کے رہیں گے۔ اور جب ہم قیامت کی بات کرتے ہیں وہاں پہ جو کرنسی ہے درہم، پاکستانی روپیز، ڈالرز نہیں چلیں گے، وہاں پہ نیکیاں اور جو برے اعمال ہیں وہ کرنسی چلے گی۔ آپ کی نیکیاں، اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے تو آپ کی نیکیاں اس شخص کو دے دی جائیں گی۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس بندے کے جو گناہ ہیں، برے اعمال ہیں، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ جو ہے بہت گھاٹے کا سودا ہو جائے گا۔ اور سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، جو رحمان کے خاص بندے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور اگر کوئی جاہل شخص ان کے پاس آ کے کوئی ایسی ویسی بات کر ہی دیتا ہے جس سے بندے کو غصہ آئے یا جو ہے اس کا جو اینگر ہے وہ ٹریگر کرے، تو وہ ریٹیلیٹ نہیں کرتے، وہ کرتے کیا ہیں؟ قالوا سلاما، کیونکہ اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وائی ڈو وی ہیو ٹو گیٹ آن دیٹ لیول کہ ہم جو ہے وہ بھی ہمیں گالی دے اور ہم بھی جو ہے اس کا جواب دیں۔ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ سلام علیکم کہہ کے وہ آگے جو ہے چل دیتے ہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ان کے مشرک والد تھے، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بار بار یا ابتی، اے ابا جان، اتنے پیار سے بلاتے ہیں اور ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں کہ اے ابا جان، میں آپ کو ایسی بات بتاتا ہوں جس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا، اور ایسا علم میرے پاس آیا ہے جو شاید آپ کے پاس نہیں آیا۔ اگر آپ نے میری بات نہ سنی، اگر آپ نے اسلام قبول نہ کیا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے عذاب آپ کو چھو لے گا۔ یعنی بار بار بڑے اچھے طریقے سے یا ابتی، او مائی فادر، او مائی بیلوڈ فادر کر کے انہوں نے اپنے فادر کو ایڈریس کیا، ان کی رہنمائی کی۔ لیکن اینڈ میں ان کے والد نے کیا کہا کہ اے ابراہیم، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کر دوں گا اور تو یہاں سے چلا جا۔ یعنی اس نے بڑی ہارش بات کی، اس نے جو ہے غصے کے ساتھ جو ہے اس نے جواب دیا۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے غصے کا جواب غصے سے دیا؟ نہیں، انہوں نے فرمایا سأستغفر لک ربی سلام علیک، کہ آپ پر سلامتی ہو اور میں اپنے رب سے ضرور آپ کے بارے میں استغفار کروں گا۔ انہوں نے دعا دی اپنے والد کو۔ تو یہ کام کرنا ہے ایمان والوں نے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر جس کے ساتھ ہماری بات نہیں بن پا رہی، اگر کسی شخص کی کمپنی میں ہم ہمیشہ جو ہے کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے، شاید وہ بہت غصے والا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب اس سے علیحدہ ہوں یا اس کی پریزنس میں ہوں تو اس بندے کے لیے ہم دعا کریں کہ اے اللہ اس بندے کا دل نرم کر دے۔ اور ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کرائٹیریا بتا دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک دفعہ صحابہ اکرام وہ ریسلنگ کر رہے ہیں، گراپلنگ کر رہے ہیں مسجد نبوی میں، تو پوچھا اے میرے صحابہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس بندے کے اندر زیادہ زور ہے، کس بندے کے اندر زیادہ طاقت ہے۔ تو ہمارے نبی نے یہ سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا کہ ہو از اے اسٹرانگ پرسن، کہ اصل میں جو اسٹرنگتھ ہے وہ کیا ہے۔ فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ دیکھو جو بندہ ریسلنگ میں کسی بندے کو نیچے گرا دے یا اس کو اوور کم کر دے، وہ اسٹرانگ نہیں ہے، وہ طاقتور نہیں ہے، بلکہ طاقتور وہ ہے جب اس کو غصہ آیا ہو، وہ اپنے غصے کو قابو میں لے کے آئے، وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لے۔ تو اگر آپ بھی اس کرائٹیریا پر چلتے ہیں اور آپ بھی اگر اس سٹینڈرڈ پر چلتے ہیں، تو انشاءاللہ if you try to control your anger then you are a strong man، چاہے دنیا والے جو مرضی کہتے رہیں۔ اور ہمارے پاس بہت سارے ایگزامپلز ہیں، صحابہ اکرام کی ہمیں ایگزامپلز ملتی ہیں، سلف صالحین کی ایگزامپلز ملتی ہیں۔ کئی لوگ شاید جانتے ہی نہیں ہیں یا وہ بھول جاتے ہیں۔ کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ویری شارٹ ٹیمپرڈ، میں بہت غصہ والا ہوں اور شروع ہی سے میری ایسی عادت ہے۔ عادت کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ عمر بن خطاب اسلام سے پہلے الحمدللہ ہی واز ویری اسٹرانگ بیفور اسلام اینڈ آفٹر اسلام، اور ان کی ایموشنز بہت اسٹرانگ تھے، ہی ہیڈ ویری پاورفل ایموشنز۔
لیکن جیسے ہی وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ رسول اللہ کی کمپنی میں وہ آتے ہیں تو انہوں نے اپنے بیہیویئر کو چینج کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے گئے اور اس سے پہلے کے جو ان کے کچھ ایام تھے، جو سال تھے، ہی واز ویری کمپیشنیٹ، اور وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ تو ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ اگر کسی بندے کے اندر غصے کی ٹینڈنسی زیادہ ہے تو اس کو چاہیے کہ ابھی سے وہ طے کرے کہ میں نے اس کو کیسے سبسائڈ کرنا ہے۔ ایک طرف تو ہمارے پاس اکیڈیمک ٹریٹمنٹ ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا فرمایا، رسول اللہ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے پریکٹیکل سٹیپس لینے ہیں تاکہ ہمارا جو غصہ ہے وہ ٹون ڈاؤن ہو اور ہم اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اور اب ہم کوئکلی انشاءاللہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیشہ غصے کا آنا برا ہے؟ دی آنسر از نو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میں آدم کی اولاد میں سے ہوں اور مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے تمہیں غصہ آتا ہے۔ بندے کو اگر غصہ اس لیے آتا ہے تاکہ وہ دنیا میں جو ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کو پش بیک کرے، اس کو ختم کرے، تو یہ غصہ اچھا غصہ ہے، یہ پازیٹیو غصہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ آ کر آپ کی فیملی کو اور یا آپ کو تھریٹ کرے تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ نہیں مجھے غصہ نہیں آتا، یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ، اور بندہ جو ہے اسٹیپ بیک کر لے۔ نہیں، بندے کو اس وقت جو پازیٹیو غصہ ہے وہ اپنے اندر لے کے آئے اور اپنا بچاؤ کرے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچائے۔ اور جب بھی اگر کوئی آپ ایسی چیز دیکھتے ہیں یا کوئی ایسے اعمال دیکھتے ہیں جو آپ کے سامنے ہوتے ہیں اینڈ دیز تھنگز آر ناٹ ایز پر سننا، وہ غلط ہے، وہ گناہ کا کام ہے، تو بندے کے اندر آٹومیٹکلی بینگ اے بلیور، اگر کوئی آپ ایسی چیز دیکھتے ہیں، کوئی آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہے یا کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے، تو اس وقت آپ کے اندر غصہ آنا وچ از اے گڈ تھنگ، لیکن ہمارے نبی نے ہمیں سٹیپس بتا دیے کہ اگر کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو چاہیے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اس کو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو اس کو چاہیے اپنے دل میں ایٹ لیسٹ اس کو برا جانے۔ اور ایک اور بات کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، آپ نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے کہ جس کمپنی میں آپ بیٹھے ہیں کہیں وہ بندے آپ کو بلیٹل تو نہیں کر رہے، آپ کی بے عزتی تو نہیں کر رہے، تو آپ نے اس سچویشن کو سمجھنا ہے اور اپنے نبی کے فرمان کو یاد رکھنا ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، a believer does not humiliate himself، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بے عزت نہیں کرتے، وہ اپنی بے عزتی نہیں کرواتے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے۔ So we have to take care of ourselves in that regard۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک مرد کے اندر پروٹیکٹیو جیلسی ہونی چاہیے اپنے گھر والوں کے حوالے سے، چاہے وہ آپ کی گھر والی ہو، چاہے وہ آپ کی سسٹر ہو، چاہے وہ آپ کی والدہ ہو یا آپ کی بیٹی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ غیرت کے حوالے سے اپنے صحابہ کو، امتیوں کو بتا رہے تھے، تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اگر میں اپنی وائف کو کسی پرائے مرد کے ساتھ دیکھوں تو میں اس بندے کی گردن اڑا دوں گا، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ تو صحابہ کرام کے لیے تھوڑا سا سرپرائز اس لیے ہوا کیونکہ رسول اللہ کی کمپنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام جنرلی خاموشی اختیار کیا کرتے تھے رسول اللہ کی پریزنس میں۔ تو صحابہ کرام نے جب اپنا سرپرائز ایٹیٹیوڈ شو کیا تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے سعد کی غیرت پہ؟ اور پھر قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میرے اندر سعد سے زیادہ غیرت ہے، میں سعد سے زیادہ باغیرت ہوں اور میں سعد سے زیادہ باحیا ہوں، اور اللہ کی قسم اللہ کے اندر مجھ سے زیادہ حیا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ باغیرت ہیں۔ تو میننگ it is essential for a believer to have protective jealousy، جسے ہم غیرت کہتے ہیں، کہ بندے کے اندر ہو اس کے گھر والوں کے حوالے سے، وہ ان کا خیال کرے، اس کے اندر ایسا غصہ پایا جائے کہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو تو وہ اپنے غصے کو صحیح چینلائز کرے اور اپنے گھر والوں کو پروٹیکٹ کرے۔
کیونکہ اللہ کے نبی کی وعید بھی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ 3 ایسے بندوں سے بات نہیں کریں گے جن میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جو اپنے گھر والوں کی طرف سے غیرت نہیں رکھا کرتا تھا، جسے ہم دیوس کہتے ہیں۔ دیوس وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کی عزت کی پرواہ نہیں کرتا، جو اپنے گھر والیوں کی نمائش کرتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ اس کی گھر والی کو، اس کی بیٹی کو، اس کی بہن کو، اس کی والدہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سچویشن سے بچا کے رکھے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اگر ہم جو آج باتیں کہی گئی ہیں ایک ایک کر کے ہم غور کریں اور اپنی زندگیوں میں لے کے آنے کی کوشش کریں تو ہماری زندگیوں میں بہتری آئے گی۔ اور اس دعا کے ساتھ میں جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ عمر بن خطاب یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی ضعیف فقوینی، اللہم انی شدید فلینی، کہ اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، مجھے آپ طاقت عطا فرمائیں۔ اے اللہ میں شدید ہوں، مجھے آپ نرمی عطا فرمائیں۔ حالانکہ عمر بن خطاب ہی واز ویری اسٹرانگ، وہ کمزوری کا جو اظہار کر رہے ہیں وہ فزیکل کمزوری کا اظہار نہیں کر رہے۔ اے اللہ میرے دل کو نرم بنا دیں، میرے دل کو نرم کر دیں تاکہ میرا جو غصہ ہے مجھے اپنے قابو میں نہ لے لے بلکہ میں اپنے غصے پر قابو کروں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔